back to Expresso once again. اور اب بات کریں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کل رات خاص بات کی. آپ کو شاید یاد ہوگا 126 دن کا جب دھرنا جس زمانے میں ہو رہا تھا پرویز خٹک صاحب تشریف لائے تھے موٹر وے پہ اور وہ بیانیہ آپ کو یاد قافلہ لے کر آئے تھے اور پھر کیا انہوں نے بیان دیا تھا فورن فنڈنگ کیس وہ کنکلوڈ ہونے والا ہے اس پہ زیادہ سٹیٹمنٹ نہ دیجیے گا فورن فنڈنگ کیس میں آپ کو کیسے پتا چلا مجھے پتا ہے نا میں لائر کو تو جانتی فورن ہوں بات پوری فنڈ سب چیزیں ان کو پہلے سے پتا ہوتی پھر کہتے ہیں نیب جو 22 ایک سفید رنگ کے کاغذ پہ جب وائٹ ہوگا تو اس کو آپ کیا کہیں گے کالا سفید رنگ کے کاغذ کے بارے میں کیونکہ الیکشن کے دن پہ وہ R45 جو فارم ملا گیا تھا وہ بھی سادہ اور سفید تھا جی جی وہ جہاں سادہ اور سفید تھا اور اس کے اوپر جو RTO سسٹم کو بینڈ کیا گیا یہ بھی بتایا گیا ہے اور RTS کو جس وقت بٹھایا گیا الیکشن کمیشن اس میں اور پاکستان تحریک انصاف کی 25 سیٹیں مروائی گئی میں سر پورا الیکشن جعلی ہے 25 سیٹیں کس نے چوری کی ہے آپ سب نے مل کے یہ 2020 ہی ہے یہ ہمارے پولیٹیشین 2020 میں بھی وہی پولیٹکس ہوتی ہے 10 سال پہلے بھی ایسی ہوتی تھی اس سے 10 سال پہلے بھی ایسی ہوتی تھی یہ کل تک جو ہمارا پروگرام ہے اس کے کچھ مناظر ہم نے آپ سے شیئر کیے ہمارے اسی پروگرام کے اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ نے ہمیں صبح صبح جوائن کیا. کل رات جیسے ہم نے تو دیکھا لیکن آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پروگرام میں کیا خاص بات ڈسکس کی ان مہمانوں نے اور ہمارے ایکسپریس ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. کل رات اویس نورانی صاحب کا جو ایشو تھا وہ بار بار ڈسکس کیا جاتا رہا پروگرام میں کیونکہ کل مراد سعید صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بہت ہی غلط الفاظ نورانی صاحب کے بارے میں فرمائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے آزاد بلوچستان کی بات کی تھی. تو وہ نورانی صاحب کل پروگرام میں تھے اور وہ بڑے دل گرفتہ تھے اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ میں تو کئی مرتبہ معذرت کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ سلپ آف ٹنگ تھی, میرا یہ مقصد نہیں تھا, لیکن گورنمنٹ نے میرے ایشو کو دبنے نہیں دیا, وہ اس کو بار بار زندہ کر دیتی ہے. تو یہ ایشو بار بار ڈسکس ہوتا رہا اور ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کے گیسٹ بھی تھے وہ بھی اس پہ اعتراض کرتے رہے کہ گورنمنٹ کو کم از کم ایسے ایشوز کو بار بار نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے نمائندہ تھی ہمارے پروگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس ایشو کو دبنے نہیں دیں گے اور 22 کروڑ لوگ جو ہے اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ ایک ایسا کنفلکٹ ہے جو میرا خیال ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن یہ غلط ہے. ایسے ایشوز جو ہیں ان کو بار بار حکومت کی طرف سے ان کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے. اور اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مان بھی رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا. جوسف یہ بھی بتائیے کہ ہم کرونا وائرس کی چونکہ سیکنڈ ویو دیکھ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ آ چکی ہوئی ہے, ڈاکٹر فیصل نے کہا پیک پہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساری صورتحال کو لے کر گورنمنٹ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی جانب جا رہی ہے جو مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایک لاک ڈاؤن کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ کرونا شاید اتنا نہیں ہے جتنا اپوزیشن کا احتجاج ہے. اگر اپوزیشن اس طرح جلسے کرتی رہے گی, جلوس نکالتی رہے گی, ریلیاں نکالے گی یا اسلام آباد کی طرف آئے گی تو ظاہر ہے پھر کرونا بھی بڑھے گا اور اس کے بعد لاک ڈاؤن بھی ہوگا. تو بہرحال یہ ایشو کس حد تک جینون ہے یہ بات تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے. امریکہ کے اندر جس طرح تھرڈ لہر تیسری لہر آ چکی ہے اور اس نے تباہی پھیلا دی, بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں. یورپ کے اندر آپ دیکھیں فرانس کے اندر پابندیاں لگ رہی ہیں, انگلینڈ کے اندر پابندیاں لگ رہی ہیں, اٹلی دوبارہ پابندیوں کی طرف جا رہا ہے, اسپین کے اندر پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. تو وہ واقعی یہ ایشو سیریس ہے. اس ایشو کو ٹیکل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں اور سینیٹائزر استعمال کریں, ہاتھ دھوتے رہیں. اور اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ علامتیں آپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. یہی اس سے نکلنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ نہ لاک ڈاؤن طریقہ ہے نہ دفعہ 144 طریقہ ہے, کیونکہ کتنی بار دفعہ 144 لگائیں گے اور کتنا لاک ڈاؤن کر لیں گے, الٹیمیٹلی لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا اور جب باہر نکلیں گے لوگ تو پھر کرونا پھیلے گا. تو کرونا کو آپ نے اور میں نے روکنا ہے. اگر آپ تیار ہیں, میں تیار ہوں, تو میرا خیال ہے کرونا پھر بے بس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ تیار نہیں ہیں تو گورنمنٹ اگر کرفیو بھی لگا دے گی تب بھی کرونا پھیل کر آئے گا. لیکن آپ نے بڑا طریقے سے جو ہے نا یہ اس کی ذمہ داری ہم پہ چھوڑ دی کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے. لیکن چلیں اگر ہے یا نہیں ہے, ایک انویزیبل قسم کا دشمن ہے کرونا وائرس اور اس سے ہمیں بچنا اور ظاہری بات ہے گھبرانا بھی نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو پولیٹیکل اینگل اس کا جاوید چودھری صاحب نے بتایا, سینئر جرنلسٹ ہیں تو چیزوں کو دیکھتے ہیں. سو ٹھیک ہو گیا جی, ابھی ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ایکسپریسو میں بھی بہت کچھ ہے ہم نے آپ سے شیئر کرنا ہے. ملتے ایک بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.